ہمارے ہیں اور تانے بھی ہمارے ہیں، گورے بھی ہمارے ہیں اور کالے بھی ہمارے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بولے سبحان اللہ۔ اور ذرا بلند آواز سے آپ لوگ بولے یا رسول اللہ۔ یہ سوال کیسا سوال ہے، یہ سوال کیسا سوال ہے کہ سوال ہی سے سوال ہے، یہ سوال کیسا سوال ہے، یہ سوال کیسا سوال ہے، سوال ہی سے سوال ہے، کہ سوال ہی سے سوال ہے، یہ سوال ہی سے سوال ہے، کوئی مصطفیٰ کی مثال ہو، کوئی مصطفیٰ کے مثال ہو، یہ محال تھا، یہ محال ہے، کوئی مصطفیٰ کے مثال ہو، یہ محال تھا، یہ محال ہے۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے، حضور سید صاحبان بلا تشریف فرما ہے، میں قدموں کے ذرات کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، سماعت فرمائے۔ ایک بار سارا مجمع مسل کے بولے سبحان اللہ۔ کہ میرے مصطفیٰ کے جمال کا یہ آئینہ تیرے سامنے، کہ میرے مصطفیٰ کے جمال کا وہ آئینہ تیرے سامنے، وہ آئینہ تیرے سامنے، وہ آئینہ تیرے سامنے، جو فلک پہ چمکے ہلال ہے، جو فلک پہ چمکے ہلال ہے، اور جو زمین پہ چمکے بلال ہے، جو فلک پہ چمکے ہلال ہے، جو زمین پہ چمکے بلال ہے، یہ سوال کیسا سوال ہے۔ آگے بڑھیں، سننا چاہتے ہیں نا؟ ذرا بلند آواز سے بولے، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ کہ وہی آفتاب کو پھیر دے، وہی آفتاب کو چیر دے، وہی آفتاب کو پھیر دے، وہی آفتاب
لبيته الأزكياء وأصحابه الأصفياء وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت حضور ختمی مرتبت رحمت دو عالم سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اے بابو منہ بیٹھ جاؤ، کیمرہ عمران بیٹھو. کا سایہ اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اس پر دراز فرمائے. دیکھیے یہ مدرسہ ہے، آبادی ہے، قلیل تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے یہاں پر، اور ہمارے درمیان ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہے کہ جس کو آپ نے بہت آسانی سے حاصل کر لیا ہے کہ نہیں؟ ایک بند کرو یار، بات کر رہا ہوں میں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. بند کیا لٹا دو. ایسا نہیں کہ کوئی حرام ہے، ایسا نہیں، میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو لوگوں کو بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن اب چونکہ ان کا بھی تعلق خانوادہ مخدومیہ سے کچھ اس طرح کا ہے محبتوں کا کہ نور المشایخ والد بزرگوار حضرت علامہ پیر سید عبدالرب چاند بابو سے ان کو اور میرے والد کو ان سے آپس میں اس قدر محبت ہے کہ جہاں کے لیے کہہ دیا جائے حضرت کبھی انکار نہیں. حد تو یہ ہے کہ اتنے بڑے مقام پر علمی اور اتنی شہرت یافتہ ہونے کے باوجود اگر کہہ دیا جائے حضرت چلیں تو یہ نہیں پوچھتے دعوت ہے کہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا تو چلنا ہی چلنا ہے. تو یہ حضرت علامہ ادیب شہیر خطیب ہندوستان علامہ مختار الحسن بغدادی صاحب قبلہ حفیظہ اللہ، اللہ ان کے عمر میں بھی اور ان کے عمل میں بھی اور ان کے ایمان میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں. ابھی آپ ان کا خصوصی خطاب سنیں گے. میں تو ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے ہوں، لیکن اب چونکہ بولنا ہے تو بولنا ہے. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ پروردگار کہ جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، ناخواندہ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا. کن لوگوں میں؟ ان پڑھ. یعنی کون ان پڑھ؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو. تو کون پڑھے لکھے نہیں تھے؟ عرب کے اس وقت کے موجودہ جو لوگ تھے ان کی طرف فرمایا کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا. کس رسول کو بھیجا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ تعلیم دیں. تو فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ہم نے امیین میں ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا، اس نے بھیجا. تو یہاں پہ دیکھیں رسولا منہم، اس کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی اس کے جنس سے، یعنی ان انسانوں کے درمیان انہی انسانوں میں سے ایک رسول کو بھیجا. ٹھیک ہے؟ اب سکھانا مقصد تھا، تعلیم دینا مقصد تھا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلباس بشریت امت عرب میں بھیجا، عرب کی قوم میں انسان بنا کر بھیجا. ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ عرب کے لوگ کہتے کہ سیکھنے والا انسان ہے اور سکھانے والا فرشتہ ہے. اگر کسی فرشتے کو اللہ بائی چانس بھیج دیتا کہ فرشتہ جائے اور وہ تعلیم دے لوگوں کو، تو یہ کہہ سکتے تھے
کہ سیکھنے والا انسان ہے، سکھانے والا فرشتہ ہے، اور ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ تو وہ رشتہ سلامت رہے، قائم رہے کہ انسان انسان ہی سے سیکھے، تو اللہ نے حضور ختمی مرتبت کو بلباس بشریت عرب میں بھیجا، تاکہ وہ عرب سے الذین یبلغون رسالات اللہ کے پیغامات کو پوری دنیا تک پہنچا دے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اس کا اپنا جسم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک لمبا طبقہ ہے اور بڑا بھی طبقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول انسان ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول بشر کے ساتھ ساتھ حقیقت میں وہ نور ہیں، لیکن بلباس بشریت ہمارے درمیان۔ تو یہ تو بڑا لمبا اور پرانا جھگڑا ہے نور اور بشر کا، ہے نا، کہ رسول انسان ہے کہ نور ہے، نور ہے کہ انسان ہے، انسان ہے کہ نور ہے۔ اس کا ایک بہت پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے ہمارے اور دوسروں کے درمیان۔ تو ٹھیک ہے، وہ بہت سی حدیثیں نہیں مانتے، لیکن میں یہاں قرآن سے ایک بات پیش کروں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان انہی کے جنس سے، یعنی انسانوں میں سے ایک انسان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور پھر اسی رب نے قرآن میں فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جانتے ہیں پیچھے تک بولو، کیوں صاحب، کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ اور حضرت عیسیٰ وہ آخری نبی ہیں جو ہمارے رسول سے پہلے تشریف لائے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کیا، ایک پردے کے درمیان حائل کیا، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ عبادت کرتی رہیں کہ اللہ نے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس تک اپنے روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل کو بھیجا۔ تو جبرائیل جب ان کے پاس تشریف لائے اور سیدہ مریم کے پاس آئے تو ان پر ایک دبدبہ، ایک روک طاری ہوا، تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی کہ یہ کیسا انسان ہے جو ہمارے درمیان آ گیا، میرے پاس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، اے مریم خوف مت کھائیے، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جبریل جو حقیقت میں نور ہے، وہ جناب مریم کے پاس ایک انسان کی شکل میں آئے، نور تھے، لیکن لباس بشریت میں آئے۔ کس چیز میں آئے؟ انسان بن کر آئے، سیدہ مریم کے پاس آئے اور پھر بولے، اور جب بولے تو اسی بولنے کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، تو جبریل نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جبریل نے بولا، تو بولنے کے لیے آواز چاہیے، صحیح ہے، اور آواز کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے جسم چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ جبریل میں اس وقت وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جبریل کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ نے جبریل کو، جو کہ حقیقت میں نور ہے، لباس بشریت میں جناب مریم کے پاس بھیجا۔ تو اس میں کیا کم ہے کہ جو جبریل رسول پر آتا رہا نور ہو کر، جو جس پر نازل ہوتا رہا، تو وہ محمد عربی کملی والا مدینے کا تاجدار نور ہو کر ہمارے درمیان لباس بشریت میں نہ آ سکے۔ تو یہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں پیش کی، یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ اس میں خم و پیش میں پڑھیں، نہیں، یہ تو قرآن ہے اور صریح نص ہے اور نص سے قطعی ہے۔ تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ جب جبریل کو، جو کہ نور ہے، وہ لباس بشریت میں مریم کے پاس بھیج سکتا ہے، تو ختمی مرتبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ نور ہے، لباس بشریت میں ہمارے درمیان نہ بھیجا، اور اس نے بھیجا۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो रसूल उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। कौन देता है? रसूल देता है। किसे देता है? अपने असहाब को देखता है। तो यहाँ इस मदरसे के हवाले से, चूंकि इसमें पढ़ने लिखने का एक सिलसिला है, मैं एक नुक्ता पेश करूँ कि देखें कि रसूल का कितना बड़ा वस्फ और रसूल की कितनी बड़ी क्वालिटी को अल्लाह ने कुरान में बताया, और वो बहैसियत मुअल्लिम बताया। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि रसूल लोगों को पढ़ाता है, सिखाता है, किताब की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है, हिकमत अता करता है। तो वो किसको अता करते थे? वो अपने असहाब को बहसूरत अता करते थे। और कौन है वो असहाब? वो अबू हुरैरा हैं, सलमान फारसी हैं, जनाबे अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं, उमर इब्न खत्ताब हैं, उस्मान गनी हैं और मौला अली हैं। तो पूछिए सिद्दीक अकबर से कि रसूल ने कितना अता किया, उमर फारूक से कि रसूल ने कितना अता किया, उस्मान गनी से कि कितना अता किया, और फिर सबसे बढ़कर बाबे मदीनतुल इल्म से कि अल्लाह के रसूल ने उनको कितना अता किया। ये रसूल की तरबियत का असर था, ये रसूल के इल्मी फैजान का चश्मा था कि अली जब कूफे की मस्जिद पर बैठे और बैठकर उन्होंने निदा फरमाई और खिताब फरमाया, तो फरमाया सलूनी कब्ला अन तकफिदूनी, कि ऐ लोगों पूछ लो मुझसे जो कोई सवाल पूछना हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। तो रसूल के सहाबा ने क्या इतना बड़ा किसी ने दावा किया? नहीं किया, इसलिए कि अली को पता था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा का मुखातब मैं हूं, कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे इनायत तमाम सहाबा के मजमे पे उठी तो अली के ऊपर जाके टिकी, और इस टिकने का और इस नजर का ये करम था कि अली हो गए। और आज भी इल्मी दुनिया पर, किताबी दुनिया पर, पढ़ने लिखने वाली दुनिया पर अली का जो एहसान है वो भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये अली की बात है। मुझे एक बात याद आई, अली के एक फर्जंद हैं, गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनके हवाले से, गौस पाक के हवाले से, कि आप खिताब फरमा रहे थे कि आपने हजरत खिज़र को देखा कि वो आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। तो आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं, तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने दौरान खिताब फरमाया, क़िफ़ या इसराइली व इस्मा कलामा मुहम्मदी, ऐ इसराइली ठहर जा और इस मुहम्मदी का कलाम सुनते हुए जा। तो शेख अब्दुल कादिर ने जो ये फरमाया वो किस बुनियाद पे फरमाया? क्योंकि कलाम का ताल्लुक, बोलने का ताल्लुक इल्म से होता है। अगर इल्म ना होता तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी उस मिंबर पर खिताब करते? इल्म था तो खिताब फरमाया, और इल्म था कि इल्म की बुनियाद पर फरमाया, ऐ खिज़र ठहर जा और इस मुहम्मदी की बात सुनते हुए जा। तो ये हजरत खिज़र है और ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। तो इल्म का इतना बड़ा मकाम है, इल्म का इतना बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए, इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसा सुबहानिया को हमेशा हमेशा कायम रखे। अब मेरे बाद अदीब शहीर खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुख्तारुल हसन बगदादी साहब क़िबला का खिताब सुनिए। गैर सूरत खिताब खुसूसी हज़रत का है, तो आइए हम सब मिलकर हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तारुल हसन साहब क़िबला बगदादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना बिलहरी शरीफ, नारे तकबीर, नारे
رسالت، دولت کی بات کرنا خزانے کی بات کر، دولت کی بات کرنا خزانے کی بات کر، گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کر، بیدار جو تھے لوگ وہ آگے نکل گئے، سوئی ہوئی ہے قوم جگانے کی بات کر، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى، والصلاة والسلام على حبیبنا طبیبنا معلمنا المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى المرتضى وعلى من اتبعهم إلى يوم الهدى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اهتماما به وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بآواز بلند ہدیہ درود، آگے سے پیچھے تک تیز آواز میں پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ، خصوصیت کے ساتھ شہزادے نور المشائخ، شبل مخدوم ملت، عالم جلیل فاضل نبیل، مخدوم ابن مخدوم، حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا پیر سید نظامی حسن صاحب قبلہ دامت فیوضہ، ولی عہد خانقاہ فردوسیہ قیامیہ سبحانیہ بالحدی شریف،
اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے خطیب الاسلام مخدوم العلماء والمشائخ جانشین حضور مخدوم ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ عبدالرب صاحب قبلہ چاند بابو سجادہ نشین خانقاہ عالیہ فردوسیہ قیامیہ سبحانیہ بلہری شریف بھی جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ نعتوں اور منقبتوں اور تقریروں کا سلسلہ بڑی دیر سے بعد نماز عشاء سے ہی چل رہا ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کا نامور لہجہ جسے بڑے شوق سے پورے ملک میں سنا جاتا ہے، حضرت عنبر صاحب قبلہ ابھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ حضور نور المشائخ کا حکم ہوا کہ نعتیں سن کر عشق کے چراغ فجر تک آپ جلائیں، لیکن جب تک نیند کی خماری نہ ہو اس وقت عشق کی تپش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی بیداری میں آپ کچھ تعلیم و تربیت کی باتیں سن لیں، پھر جب عشق کا چراغ نعتوں سے روشن ہوگا تو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشقوں کو نیند آتی ہی کہاں۔ آپ نے شاندار خطاب علم و ہنر سے لبریز، نکتوں سے بھرا ہوا، فکر انگیز، دانشگاہوں اور یونیورسٹیوں کالجوں کا خطاب بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اس پورا بازار کی پشتینی محفل میں شہزادے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ پورا بازار کے لوگوں کو اور اس بازار کو برسہ برس سے دیکھتا جانتا پہچانتا ہوں۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آج پہلی بار آپ کے سامنے اسٹیج سے مخاطب ہونے کا شرف مل رہا ہے۔ چونکہ شہزادے گرامی نے فرمایا کہ یہ جلسہ، یہ پروگرام الجامعۃ السبحانیہ مخدومیہ کہ جلو میں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں بزرگوں کا فیض جاری ہے، اور علم کا گہوارہ کا جلسہ ہے، اور علم کے گہوارے میں ہم بیٹھے ہیں تو کچھ علم کی ہی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بتایا اور بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں اولاد آدم کو، بنی آدم کو، انسانوں کو مکرم بنایا، معزز بنایا، محترم بنایا، محتشم بنایا، عزت والا بنایا، وقار والا بنایا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، تذلیل کرنے کا، اس کی توہین کرنے کا انسانیت کی حیثیت سے کوئی اختیار نہیں۔
ہر انسان کو، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف آدمیت، انسانی عزت سے نوازا۔ اس کی رعایت، اس کا خیال ہر حال میں ضروری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا بھی تذکرہ ہے، اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها، پہلے انسان سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا فرمایا تو دنیا کی ساری زبانیں سکھایا، دنیا کے ساری چیزوں کا نام سکھایا، چھوٹی بڑی، اچھی بری، نیک خراب، ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا۔ تفسیروں میں موجود ہے حتی الفسوہ والفسیہ، انسان کے جسم سے جو ہوا نکلتی ہے، جو آہستہ ہو یا تیز ہو، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی بڑی چیز کو بھی آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ لیکن آدم کی آدمیت، ان کی فضیلت، ان کا وقار، ان کی بلندی، حتیٰ کہ ان کی تخلیق ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہوئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ تمام انبیاء کرام کے علم و فضل پر ہمارے رسول کی فضیلت زیادہ ہو۔ ضروری تھا کہ آدم کے آدمیت اور ان کی علمیت کے توازن کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علمی تفوق، اس کی برتری، اس کی اپرچونٹی، اس کے پرچسپ کو رکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی برتری نمایاں ہو۔ اس لیے کہ فضیلت کا معیار، فضیلت کا درجہ، فضیلت کا قسطاس، اس کا ترازو، اس کا اسٹینڈرڈ علم بنایا گیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کو علم حاصل ہوتا جائے گا، ویسے ویسے وہ انسان بلندیوں کی دہلیز پر قدم رکھ کر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے انسان اپنے علم میں گھٹتا جائے گا، نیچے اترتا جائے گا، آہستہ آہستہ قعر مذلت میں گرتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یعنی مسلمان اس دنیا میں علم والا تھا، اس کے پاس سائنس تھی، اس کے پاس حکمت تھی، اس کے پاس شعور تھا، اس کے پاس دانائی تھی، اس کے پاس یونیورسٹی تھی، اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس ایجادات تھی، تو اس وقت وہ پوری دنیا میں حکومت کر کے سپر پاور طاقت بنا ہوا تھا۔ مگر جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، ہمارا علمی شیرازہ بکھر گیا، ہماری دنیا بکھر گئی، تو اب اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپرچونٹی، بلندی، سرخروئی اسی کے لیے رکھا ہے جس کے پاس علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں کو، پورا بازار کے مسلمانوں کو دوسری کمیونٹی کے مسلمانوں سے ناپا جائے۔ شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کو دیکھا جائے، کمیشن کو پڑھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو ساری کائنات کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم والا بنا کر بھیجا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے آدم آپ کے لیے کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اسماء یہ جمع ہے تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کا تعارف بتایا، اس پر تاکید لگا دی تمام کلہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جب موقع آیا اور اللہ نے تاکید کل اجمع کے ذریعے نہیں پیدا کیا بلکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو کچھ نہ جانتے تھے اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ علم کے درجے کو ناموں سے ناپ کر آدم کو بتایا گیا تھا، ہمارے نبی کے علم کا کوئی پیمانہ نہیں بتایا گیا، کوئی معیار اور اسٹینڈرڈ نہیں بتایا گیا، بلکہ اس لامحدود نے نبی کے علم کو غیر محدود بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی عظمت قرآن ہے کہ قرآن نے دونوں نبیوں کا علم بتایا، دونوں رسولوں کا علم بتایا، سب کے دادا کا علم بتایا، اور نبی جو سب کے آقا ہیں ان کا بھی علم بتایا، اور لینگویج کے استعمال میں ایسا ڈیفرنس کر دیا کہ سمجھ میں آ گیا کہ وہاں اور یہاں میں فرق کیا ہے، دونوں میں اپرچونٹی کسے حاصل۔ تو وہ نبی جو معلم علمہ کا معلم تکن تعلم، وہ سب کچھ جاننے والا، اور اس کے امتی کے بارے میں ہندوستان کا کمیشن کہتا ہے سب سے کم پڑھے لکھے لوگ بھارت میں اگر بستے ہیں تو ان کا نام، ارے بولو نا یار، کیا نام ہے؟ مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کی حالت، یہ ہے آپ کی حالت۔ آپ کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کو دل دیے بیٹھے ہیں، ہم مدینہ شریف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جنت البقیع میں مرنا چاہتے ہیں، ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس قدموں کی دھول نہیں بلکہ خاک مدینہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ الفاظ کے دوش پر سوار ہو کر اڑنا آسان ہے جب آپ کا دل ٹٹولا گیا، جب آپ کا دل ٹٹولا گیا۔ کیا زبان دل کے موافق ہے؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے جان کی بازی لگانے کے بعد جب اپنے شہر مدینہ کو محفوظ کر پاتا ہے اور ظالموں کو باندھ کر مدینہ لے کر آتا ہے میدان بدر سے، تو یہ نہیں کہتا ہم تم سے بدلہ لیں گے، تم نے ہمیں مارا تھا، تم نے ہمیں اپنے گھر سے بھگایا تھا، تم نے ہمیں رسوا کیا تھا، تم نے ہمیں ذلیل کیا تھا، تم ہمیں کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، تم ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، تم ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتے تھے۔ کوئی سوال و جواب نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا جو قیدی بھی پکڑ کر لایا گیا ہے اگر ہمارے میں سے ان پڑھ 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتا ہے تو ہم اسے آزاد کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی راجہ، مہاراجہ، حکمران، بادشاہ کوئی بھی ایسا نہ ملے گا جو جنگی قیدیوں کو صرف 10 لوگوں کے تعلیم دینے پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ یہ نبی وہ نبی ہے جو خود معلم کائنات ہے۔ پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، بغیر پڑھے کوئی پڑھا سکتا ہے؟ کہیں آج تک دیکھا آپ نے کہ حل جوت رہا تھا، سر پہ ہاتھ رکھا پروفیسر بن گیا؟ نہیں، پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے کس سے پڑھا؟ میرے نبی نے کس سے پڑھا؟ وہ تو امی ہے، کما ولدتہ امہ، جیسے ماں نے پیدا کیا ویسے، جیسے ماں بچہ پیدا کرتی تو پڑھ لکھ کر آتا ہے کیا؟
ارے وہ اماں ابا نہیں کہہ پاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، اماں اماں ابا ابا تب وہ سیکھتا. ارے بولو نا بھائی. پھر اماں ابا کے بعد چچو بچو کچو اچھو سب سیکھنا شروع کر دیتا ہے. دھیرے دھیرے سیکھتا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت کانفرنس، جشن عید میلاد النبی کو سننا ہے. اب بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو جو بچ رہی ہے میں اسے پوری کر لیتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دیا تو قرآن میں بتا بھی دیا کہ آدم کو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق فرشتوں پر فضیلت جتایا تو علم سے بتایا. تو قرآن کی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک قطرہ. مگر اگر وہ علم والے ہیں تو کوئی ان کا معلم ہوگا، کوئی ان کا سکھانے والا ہوگا، کوئی ان کا بتانے والا ہوگا. انسان پڑھاتا تو غلطیاں کرتا، انسان پڑھاتا تو غلطیاں کرتا، اور جیسا گرو ویسا چیلا. استاد کی غلطی شاگرد کی غلطی کاؤنٹ ہو. اس لیے اللہ کو منظور نہ تھا کہ کوئی انسان پڑھائے. انسان پڑھاتا تو انسانوں کی بولی پڑھاتا، مگر وہ تو جناتوں کی بھی رسول ہے. اگر جنات پڑھاتا تو وہ جناتوں اور انسان جناتوں کی بولی پڑھاتا، وہ تو انسانوں کے بھی رسول ہیں. انسانوں جنات دونوں پڑھاتے تو انسانوں جنات کی بولی پڑھاتے، مگر وہ تو پرندوں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، وہ تو چرندوں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، وہ تو ہندی سے بھی بات کرتے ہیں، وہ تو اونٹوں سے بھی بات کرتے ہیں. ہمیں چھوڑو نا، وہ تو درختوں کو بھی بلاتے ہیں، وہ تو زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے بھی گردش کراتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جبریل پڑھا دیتے اس لیے کہ وہ تو معصوم ہیں، وہ تو غلطی نہیں کرتے. وہ آتے اور پڑھاتے. وہ تو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں بھی رہتے ہیں، زمین میں بھی رہتے ہیں. زمین سے حرفاً ملکنی عبدا او ملکنی عبدا، اس لیے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ایک لفظ سکھایا، اس نے مجھے ایک غلام کا مالک بنا دیا، یا میرا غلام کی حیثیت سے مالک بن گیا. اللہ کو کب یہ منظور ہوتا کہ جو امام المرسلین ہے، جو افضل کائنات ہے، جو سید البشر ہے، جو محبوب خدا ہے، اس سے کوئی افضل ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی اور نے نبی کو نہیں سکھایا ہے. علمک ما لم تکن تعلم، اے نبی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور جو کچھ نہ جانتے تھے سب بتایا. جو کچھ نہ جانتے تھے. تو یہ نبی امی ہے، یعنی جیسے امی نے پیدا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علامہ مختار حسن صاحب قبلہ. جیسے ماں نے پیدا کیا ویسے ہی یہ پورے مکہ، پورے عرب، پوری دنیا کی کوئی مخلوق دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے پڑھایا ہے. اس لیے دنیا کی بولی میں وہ امی ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں سکھایا ہے اور وہ کتاب پڑھاتے ہیں. اس لیے اے دنیا والوں، تمہاری زبان میں تو یہ امی ہیں، مگر اللہ ان کا معلم ہے، اس لیے تعلیم یافتہ ہے. اسی لیے
امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لکھا، یہ کہنا غلط ہے کہ یہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی نے پڑھنا لکھنا کسی مخلوق سے سیکھا نہیں، مگر جب مولا نے صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی جہاں امیر معاویہ موجود نہیں تھے، توجہ چاہوں گا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے جو کاتب وحی بعد میں ہوئے۔ مولا کے لیے کاتب وحی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن جب وحی کے 20 سال مکمل ہو گئے اس کے بعد ایمان لائے حضرت امیر معاویہ، انہیں کاتب وحی لکھا جاتا ہے۔ تو جب کہیے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں اور وہ ہمارے محترم و محتشم ہیں، مگر ان سے 15 سال پہلے ہی حضرت علی وحی لکھا کرتے، وحی لکھا کرتے تھے، اور علی تو گھر میں رہتے تھے، علی تو گھر میں رہتے تھے، تب کتنا لکھتے تھے جتنی بار گھر میں وحی آتی، اور ان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اشارہ کرتے وہ چلے آتے تھے۔ مگر کاتب وحی دوسرے کو جب بلایا گیا تو فرمایا کہ کہیے میں آتا ہوں، ایک کو بلانا پڑتا ہے اور ایک خود چل کر آتا ہے، ایک گھر میں موجود ہے ایک باہر موجود ہے۔ فضیلت یقیناً کتابت میں ہے، اور اگر وحی کی کتابت ہو تو بہت بڑی فضیلت ہے، تو ایک نہیں درجنوں صحابہ کرام کی تعداد ہے جو کاتب وحی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر مولا کا درجہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ وہ کاتب وحی جب لکھ رہا تھا تو قرآن لکھ رہا تھا جو تبیانا لکل شیء ہے، تو جو نبی کی زبان سے قرآن لکھتا ہے نبی اسے علم عطا کرتا ہے، نبی اسے ہنر عطا کرتا ہے، اور اس سلسلہ چلتا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں میں نے قرآن لکھا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن سمجھا ہے، یہ تبیانا لکل شیء ہے، اس میں تو ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ما فرطنا من شیء، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں اگر میرے اونٹنی کی نکیل غائب ہو جائے تو میں راستے اور گزرگاہوں میں نہ تلاشوں گا، گھر میں کسی سے پوچھنے نہ آؤں گا، کھیت کھلیان نہ جاؤں گا، کھجوروں کے باغوں میں نہ ٹہلوں گا، مجھے اپنے اونٹنی کی نکیل اگر پوچھنا ہو تو میں اسی قرآن سے پوچھ لیں گا، اور قرآن مجھے بتاتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اس کو 12 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، ایک دو صحابہ نے نہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور یہ دونوں روایتیں حسن لذاتہ اور صحیح لغیرہ کے درجہ تک پہنچتی ہیں۔ کچھ لوگ فنکار ہیں جو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، فضیلت علی کو روکو۔ اگر تمہیں فضیلت علی میں کمی نظر آئے گی تو کیا تم تربیت مصطفیٰ پر بھی سوال کرو؟ سب کی تربیت کسی الگ الگ ان کے باپ نے کیا ہے، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں میری تربیت میرے باپ نے نہیں کیا ہے، میری تربیت میری ماں نے نہیں کیا ہے، میری تربیت میرے دادا نے نہیں کیا ہے، میری تربیت میرے چچاؤں نے نہیں کیا ہے۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، ماں 5 سال کی عمر میں رخصت ہو گئی، دادا 8 سال کی عمر میں چلے گئے۔ فرماتے ہیں میرے آقا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، مجھے کسی نے
آدم نہیں سکھایا، میری تربیت نہیں کی ہے، بلکہ میری تربیت تو میرے رب نے فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت قرآن کانفرنس، سجادہ نشی آستانہ عالیہ بالحدیث شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علی کی تو وہ امام الانبیاء قیامت تک ہے۔ کسی ولی کے لیے ولایت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں جب تک علی کا دروازہ نہ کھل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، ہر ولی کسی نہ کسی صفت علی پہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی صفت علی پہ ہوتا ہے، اسی لیے ہر شجرہ علی پر ختم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایک شجرہ سلسلہ ایسا ہے جو حضرت حسن بصری سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا حضرت ابو بکر تک جاتا، سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ غوثیت کبریٰ سے خارج ہے؟ کیا کوئی ایسا سلسلہ میرے غوث کے بعد بنا جس کا پیر غوث اعظم کے علاوہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہو؟ منہ بند ہو گیا، کہنے لگے نہیں، ان کی غوثیت کبریٰ امام مہدی تک جاری ہے۔ میں نے کہا دادا کی بات کیوں کرتا، پر پوتا، لکڑ پوتا، پکڑ پوتا کی بات کرتا۔ علی تک نہیں گیا نہ جائے، مگر اگر ولی ہے تو قطب اہم غوث اعظم قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچ گیا، اور جب جیلانی تک پہنچ گیا تو مولا علی تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی تک پہنچ گیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو علم دیا تھا تو کتنا دیا تھا اور کیسا دیا تھا یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھوں اور اپنی تقریر ختم کروں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، جس کو حیطان کہا جاتا ہے، حائط کہا جاتا ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے تو کہا صاحبو رک جاؤ، صاحبو رک جاؤ، کھجور کی ایک ٹہنی لاؤ۔ کہیں کسرہ کا لفظ آیا کسرہ، کہیں شقہ کا لفظ آیا۔ کھجور کے ٹہنی کو پھاڑ دیا یا کھجور کے ٹہنی کو توڑ دیا۔ ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دیا، دوسری ٹہنی دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے نبی، آپ کو آپ نے رب نے پڑھایا، سکھایا، بتایا، علم دیا، ہنر دیا، شعور دیا، آگہی دی، بصیرت دی، طاقت دی، بصارت دی، قوت دی۔ اے نبی، اگر آپ نگاہ ڈالیں تو زمین کے ساتوں تہوں میں سب کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ آسمان کی طرف نگاہ ڈالیں تو عرش اولیٰ کے کنگروں سے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ نبی نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا۔ آپ قبرستان جاتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، آپ جاتے کیوں؟ مومن ہوا ہے جو موت سے کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کرتے لاد کے لے جائیں، مگر جائیں گے اور اپنے وقت پر ہی جائیں گے۔ لاکھ سر پیٹ لیں، لاکھ سر پیٹ لیں، سارے امریکہ کا سارا بلڈوزر اسرائیل میں اتار دیں، لیکن جان نہیں جائے گی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
سب سے امپورٹنٹ مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے، اور جس نے قرآن سمجھ لیا اور قرآن پر ایمان لے آیا تو وہ سوئی اور کانٹے سے تو ڈرتا ہے کہ چوہے گا تو درد ہوگا، مگر موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جن لوگوں نے مسلمانوں کو موت سے دھمکی دیا وہ خود ڈر گئے، اکیلا مسلمان کروڑوں میں نہیں ڈرا، اس لیے کہ اگر میری موت نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ تو قبرستان جاتے ہیں، جاتے ہیں تو اپنے مردے پر فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، سنی مسلمان ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ اچھا 40 دن بعد پھر جاتے ہیں تو باپ ہو، دادا ہو، پر دادا ہو، لکڑ دادا ہو، نانا ہو، ماما ہو، خالو ہو، خالہ ہو، کوئی ہو، کچھ دیکھ پاتے ہیں تو جو نگاہ سے اوجھل ہو وہی غائب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نگاہ سے اوجھل ہو وہی غائب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ دو قبریں جو بہت پرانی ہیں، آج کی نہیں ہے، برسہ برس پہلے کی ہے، یہ میری امت کی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا، پہلے کی ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ ابے نادان چھوٹا بھیا بڑا بھیا کی بات کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو اپنے ابا کی حالت قبر میں کیا گھر میں نہیں جان پاتا دوسرے کمرے میں بیٹھ کر، اور میرے مصطفیٰ برسہ برس پہلے گاڑے اور دفن کیے ہوئے مردے کے عذاب و آرام کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نبی تھے، دیکھ سکتے تھے، دیکھ لیا، ان کا کام تھا دیکھنا اور قوم کو سکھانا، مگر صرف یتنا نہیں دیکھا تھا میرے مصطفیٰ نے، فرمایا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان میں ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یمشی بالنمیمہ چغل خوری کرتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پوشیدہ چھپا کر کیا کام کیا جاتا ہے؟ کیا سب کے سامنے کھڑے ہو کر بازار میں کوئی پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے؟ سب سے چھپا کر جو کام کیا جاتا ہے وہ پیشاب کرنا اور پاخانہ کرنا ہے۔ یہ نبی کے امت کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کا انسان پیشاب سے نہیں بچتا تھا، کھڑے ہو کر استنجا کرتا تھا، چھینٹیں اوپر پڑتی تھی تو کیا کوئی پیشاب کر کے آئے اس کے کپڑوں پر چھینٹیں لگی ہو آپ جان لیں گے؟ نہیں جان پائیں گے، مگر میرے مصطفیٰ ہیں جو قبر میں چھپے مردے کو جانتے ہیں، اس کے عذاب کو جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ چھپ کر کیا جانے والا کام جو استنجا تھا، اس کے چھینٹے اور اس کے سبب کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی غیر کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم بیکار ہو تو سبحان اللہ۔ اسے نبی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، ان کے پیٹ میں بات نہیں پچتی ہے، ادھر سنا نہیں ادھر بہنی بوبو، ارے اماں سنے نہیں، ارے حضرت پچتا ہی نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے اور بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی خصوصیت تھی کہ وہ چغلی کرتی تھی، مگر اب مردوں میں یہ پیدا ہو گیا، اور حد تو یہ ہے کہ جو بڑے اچھے مرد ہیں سفید پوش ان میں بھی پیدا ہو گیا۔ یمشی بالنمیمہ سب سے زیادہ چھپا کر کیا کام کیا جاتا ہے؟
چغلی، پیشاب پاخانہ اور چغلی، حتیٰ کہ وہ عورت دوسری جگہ، وہ آدمی دوسری جگہ اگر بتانا ہے تو بھی ہاتھ لگا کے کان میں بتاتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ چھپا کر جو کام کیا جاتا تھا وہ میرے مصطفیٰ نے اس ظاہری دنیا کے ظاہری آدمی کو کرنٹ ٹائم میں، سیم ٹائم میں نہیں دیکھا، بلکہ برسہا برس بعد قبر میں سوئے ہوئے انسان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس عذاب کا سبب دیکھ کر اپنے صحابہ کو بتا دیا، اسی کا نام علمک ما لم تکن تعلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ تو میرے مصطفیٰ کی بات تھی، جب شہر کا یہ حال ہے تو دروازہ سونا تو نہیں رہے گا۔ جب شہر میں چراغاں ہے تو دروازے پہ اندھیرا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب مدینہ العلم کا یہ حال ہے تو باب علم کو تو فیض ملا ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا جب وہ دعویٰ پیش کیا جاتا تھا۔ دعویٰ ہوتا تھا اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، مولا دیکھتے تھے جھوٹا ہاتھ جوڑ لیتا تھا، اس لیے کہ علی علم والے ہیں۔ ارے بولو نا یار، علی علم والے ہیں نہیں، جن کو صدقہ علی کا مل گیا وہ عالم بن گیا، وہ علامہ بن گیا۔ ہمیں میرے علی نے اپنا تھوک غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا تو دنیا کا سب سے بڑا خطیب بن گیا۔ علی کی بولی صرف قریب والا نہیں سنتا تھا، اگر تھوک ڈال دیا تو غوث اعظم کی بولی بغداد میں بولتے تھے، شام میں بیٹھ کر سنتا۔ مولا کی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم بھی دی ہے اور بولو 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 تربیت بھی دی ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ کا کفو چاہیے تھا۔ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ زاکیہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کا شوہر تلاش کرنا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے جو اس کی حلم و پردباری کو سمجھ سکے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو ان کی تقوی شعاری کی پاسداری کر سکے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو نجابت و شرافت و تربیت کے اعتبار سے اس کا مد مقابل ہو، اس کا ہمسر ہو، اس کے برابر ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو تربیت دیا تو اپنی شہزادی کو کیسی تربیت دیا؟ تمام صحابہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا اس دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو اس نے۔ نماز پڑھنا؟ ارے بولو یار، سب سے بڑی نیکی عورت کے لیے؟ نہیں۔ دوسری بتاؤ، روزہ رکھنا جو ہر دم عورتیں رکھ لیتی ہیں۔ نماز بڑی مشکل سے، اور روزہ کوئی مستحب اور سنت والا بھی نہیں چھوڑتی ہے، یقیناً اس کا ثواب ملے گا، مگر ارے ہم کو تجربہ حضرت، ظاہر ہے ہم گھر والے ہیں، بیوی بچے والے ہیں، بھائی بہن والے ہیں، تجربہ ہمیں کو نہیں سب کو ہے۔ عورتیں روزہ جلدی نہیں چھوڑ سکتی ہے مگر نماز جلدی پڑھتی نہیں ہے۔ مگر میں بتاؤں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حج مبرور ہے، کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی عبادت؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، مولا دھیرے سے نکل گئے، پہنچ گئے،
اپنے در دولت پر دور نہیں جانا تھا، جہاں مصطفیٰ کا گھر تھا وہیں علی کا بھی گھر تھا۔ جتنے لوگوں کا گھر بنا ہوا تھا دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں، سار کے دروازے بند۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ایک جھروکھا کھول لیں، وہاں سے آپ کو دیکھا کریں گے، جب حجرہ نبوت سے آپ باہر تشریف لائیں گے زیارت کے لیے ہم مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا آئے عمر نہیں، کسی کے لیے نہیں ہے، علی کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں کہ حضرت ابو بکر کو اجازت دیا کہ آپ کی طرف۔ اس سے خلافت کی طرف اشارہ علماء محدثین سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دور نہیں تھا، جلدی سے گھر میں پہنچ گئے، اور ایک نیک اور پارسا عورت اپنے شوہر کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت دیکھ لینے کے بعد سکون نہیں پاتی۔ سیدہ بے چین ہو گئی، سرورہ کریمہ میرے سرتاج میں آپ کو بے چین دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کہاں بے چینی نہیں؟ یہ سوال ہے مصطفیٰ نے پوچھا ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی نیکی، سب سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ بتا دیجئے۔ میں نے سوچا دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہو مگر رازدار مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا ضرور جانتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا جائیے فوراً بتا دیجئے اللہ یراہ الرجال، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی ہے اللہ یراہ الرجال۔ حضرت مولا کائنات بھاگتے دوڑتے پہنچ گئے مسجد نبوی میں، یعنی دونوں طرف سے راز مل رہا ہے۔ حل ہی بضعۃ منی، رسول پاک کے دل کا ٹکڑا حضرت علی کے دل و جان کی راحت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز پر بڑے مہربان ہیں۔ حاضر ہوئے، سارے صحابہ آ گئے، کسی کو جواب میسر نہ آیا۔ مغرب کی نماز ادا کی گئی اور پھر صحابہ کا ہجوم ہوا۔ آقا نے پوچھا کوئی جواب لے کر آیا؟ مولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ میں جواب لے کر کے آیا ہوں۔ پوچھا ایک سب سے بڑی نیکی، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی ایک عورت کے لیے اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ یراہ الرجال، ایک عورت کی سب سے بڑی نیکی اس دنیا میں یہ ہے کہ اس کے اوپر نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ بے پردہ بازاروں میں گھومنے والیوں، تمہارے روزے نماز اکارت کر دیے جائیں گے۔ اگر تم نے اپنی عزت اور عفت اور پارسائی کے تار کو چھیڑا، اگر وقار کو مجروح کیا، اسلام نے حکم دیا ہے، سیدہ طیبہ نے راز بتایا ہے، مولا کائنات نے اسے پہنچایا ہے صحابہ تک، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے سب کچھ سکھایا اور نبی کو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی معلم ہے تو کسی کو سکھاتے ہوں گے۔ ابو بکر کو سکھایا، عمر کو سکھایا، عثمان کو سکھایا، مولا کو سکھایا، تمام صحابہ کو سکھایا، پوری امت کو بتایا، اور قیامت تک لوگ رسول پاک کی حدیثیں پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور ہر روز نئی سے نئی باتیں پیدا کرتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی وہی سر کو جھکایا ہے خدا کی رحمتوں نے، بھی وہی سر کو جھکایا ہے خدا کی رحمتوں۔ سبحان اللہ بول سکتے ہیں آپ؟ پیچھے آپ بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حضرت کے چہرے کی زیارت قریب سے کرنا چاہیے تو آپ آگے آ جائیں، تو اس میں 2-4-10 لوگ تو بڑا کرم ہوگا۔ خدا کی رحمتوں نے بھی وہی سر کو جھکایا ہے، خدا کی رحمتوں نے بھی وہی سر کو جھکایا ہے،
خدا کی رحمتوں نے بھی وہی سر کو جھکایا ہے، خدا کی رحمتوں نے بھی وہی سر کو جھکایا ہے۔ مصلی فاطمہ نے جس جگہ اپنا بچھایا ہے، رحمتوں نے بھی وہی سر کو جھکایا ہے، خدا کی رحمتوں نے وہی سر کو جھکایا ہے، خدا کی رحمتوں نے بھی وہی سر کو جھکایا ہے۔ مصلی فاطمہ نے جس جگہ اپنا بچھایا ہے، مصلی فاطمہ نے جس جگہ اپنا بچھایا ہے۔ اور صدر نماز اللہ مختار سیف اللہ کے حوالے سے ایک نعت کا شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں گے۔ بہت ہی مختصر تھا دودھ ایک چھوٹے سے پیالے میں، بہت ہی مختصر تھا دودھ ایک چھوٹے سے پیالے میں۔ آپ کی آواز آنی چاہیے یہاں تک، آل رسول کے قدموں تک۔ بہت ہی مختصر تھا دودھ ایک چھوٹے سے پیالے میں، بہت ہی مختصر تھا دودھ ایک چھوٹے سے پیالے میں، بہت ہی مختصر تھا دودھ ایک چھوٹے سے پیالے میں۔ رسول پاک نے 70 صحابہ کو پلایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، 5 نعرہ پنجتن، 1 نعرہ حیدری، 5 نعرہ پنجتن، 1 نعرہ حیدری۔ حضور صاحب سجادہ آستانہ بلہری شریف، ماشاءاللہ بہت خوب۔ صحابہ کو پلایا ہے رسول پاک نے، 70 صحابہ کو آیا ہے رسول پاک نے۔ اور حضرت کو دیکھیں اور مولا کائنات کو اپنے ذہن میں رکھیں، جو مولا علی کے غلام ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی کہیں، ارے اونچی آواز ہے، دل کے ہاتھ سے مولا اور زور سے کہتے یا علی۔ کہا سورج نے آ کر، کہا سورج نے آ کر، اے علی آرام سے پڑھیے، کہا سورج نے آ کر۔ اگر ہے محبت مولا علی سے اتنی آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ کہا سورج نے آ کر، اے علی آرام سے پڑھیے، کہا سورج نے آ کر، اے علی آرام سے پڑھیے، کہا سورج نے، کہا سورج نے آ کر، اے علی آرام سے پڑھیے، کہا سورج نے آ کر، اے علی آرام سے پڑھیے۔ تمہارے ہی لیے سرکار نے مجھ کو بلایا، بات کو کیا کہیں، ماشاءاللہ۔ سرکار نے مجھ کو بلایا ہے، کہا سورج نے آ کر، علی آرام سے پڑھیے، کہا سورج نے آ کر، علی آرام سے پڑھیے۔ تمہارے ہی لیے، تمہارے ہی لیے سرکار نے مجھ کو بلایا ہے، تمہارے ہی لیے سرکار
موضوع کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ کوئی عاشق انسان اپنی جگہ پہ خاموش نہیں بیٹھے گا. سماعت کریں. یہی اسلام جس کو تم بہت آسان سمجھتے ہو, یہی اسلام جس کو تم بہت آسان سمجھتے ہو, یہی کو تم بہت آسان سمجھتے ہو, یہی اسلام جس کو تم بہت آسان سمجھتے ہو. نبی کے لاڈلوں نے کربلا میں سر کٹایا ہے, نبی کے لاڈلوں نے کربلا میں سر کٹایا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, 5 نعرہ پنجتن ایک نعرہ حیدری, 5 نعرہ پنجتن ایک نعرہ حیدری. حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت قرآن کانفرنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھنا ہے. بس میں دیار حضور مخدوم ملت میں حاضری ہے تو مخدوم ملت کی بارگاہ میں کچھ حاضر کرنے وقت بہت زیادہ نہیں تھا کہ سرکار کی طبیعت بھی علیل ہے. میں بہت تیزی کے ساتھ میں مطلع حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں. جن کے دیار میں ہیں ان کا احسان آپ کے سر پر کوئی شخص انشاءاللہ چپ نہیں بیٹھے. مخدوم میرا کا زمانے بھر میں شہرا, میرے مخدوم میرا کا زمانے بھر میں شہرا, میرے مخدوم میرا کا بہت ہے مرتبہ اعلیٰ, میرے مخدوم میرا کا بہت ہے مرتبہ اعلیٰ, میرے مخدوم میرا کا. اور سنیں آپ ایک شعر حقیقت کے آئینے میں حضور نامہ نامی مختار لحظن سے خدا کے قدم کا بوسہ لیتے. سنیں. پلایا جام عشق کے سرور کونین رندوں کو, پلایا جام عشق کے سرور کونین رندوں کو, پلایا جام عشق کے سرور کونین رندوں کو, رہے آباد میں خانہ, رہے آباد میں خانہ, میرے مخدوم میرا آباد میں خانہ, میرے مخدوم میرا کا. اور ایک شعر پڑھتا ہوں بس. اندھیرا قبر کا سبحانیوں کو چھو نہ پائے گا, اندھیرا قبر کا سبحانیوں کو چھو نہ پائے گا, اندھیرا قبر کا سبحانیوں کو چھو نہ پائے گا. رہے گا قبر میں شجرہ, میرے مخدوم میرا قبر میں شجرہ, میرے مخدوم میرا کا. رہے گا قبر میں شجرہ, میرے مخدوم میرا کا. اور آپ سب کی طرف سے شعر پڑھتا ہوں. اگر آپ کو خوشی ہوگی تو آپ سبحان اللہ بول کے بتائیے گا. سنیں. ہمارے چاند بابو کے خوشی ہے, کیا بات ہے, جن کے ہاتھ سلامت ہے حضور کے شراب کے اوپر ہاتھوں اٹھانا انشاءاللہ. سنیں. ہمارے چاند بابو کا ہنسی چہرہ ذرا دیکھو, ہمارے چاند بابو کا ہنسی چہرہ ذرا دیکھو,
اٹھا کے سبحان اللہ بول دیں. جن کے ہاتھ سلامت ہیں حضور کے شہزادے کے نام پڑھانے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا. ہمارے چاند بابو کا چہرہ ذرا دیکھو, ہمارے چاند بابو کا چہرہ ذرا دیکھو, ہمارے چاند بابو کا چہرہ ذرا دیکھو, لگتا ہو بہو چہرہ, لگتا ہو بہو چہرہ میرے مخدوم میں آتا, لگتا ہو بہو چہرہ میرے مخدوم میں آتا. اور صدر نماز علامہ مفتی مصعب صاحب اللہ کے حوالے ایک خاص شعر پڑھتا ہوں اور دوسرا پہلو بھی استعمال کریں, آپ کو سبحان اللہ بول کے سنا ہوگا. نظامی کی بھی صورت آواز کمائی ادھر آؤ, اٹھا کے سبحان اللہ بولے آپ. نظامی کی بھی صورت چاند بابو کی صورت ہے, نظامی کی بھی صورت چاند بابو کی صورت ہے, نظامی کی بھی صورت چاند بابو کی صورت ہے, نظامی ہے یہ شہزادہ, نظامی ہے یہ شہزادہ میرے مخدوم میں آتا, نظامی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ نکالو, نعرہ نکالو, صاحب سجادہ. نظامی کی صورت چاند بابو کی صورت ہے, نظامی کی صورت چاند بابو کی صورت ہے, نظامی ہے ہاتھوں کو اٹھا کے, نظامی ہے, نظامی ہے یہ شہزادہ میرے مخدوم میں آتا, نظامی ہے یہ شہزادہ, شہزادہ میرے مخدوم میں آتا, نظامی ہے یہ شہزادہ میرے مخدوم میں آتا. اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں, آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. جس کو خوشی ہے حضور کے یہاں آنے سے انشاءاللہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, مسکرا کے سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ. سنیں, یہ کہہ کر دل مچل اٹھا, جس کو خوشی ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ. مچل کر دل, مچل کر دل, مچل کر دل, یہ کہے اٹھا ہمارے چاند آئے ہیں, مچل کر دل, یہ کہے اٹھا ہمارے چاند آئے ہیں. میں آپ سب کی طرف سے مطلب پڑھتا ہوں, سنیے. مچل کر دل, یہ کہے اٹھا ہمارے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں گے آپ. مچل کر دل, یہ کہے اٹھا ہمارے آئے ہیں, مچل کر دے یہ کہے اٹھا ہمارے چاند آئے ہیں, مچل کر دے, مچل کر دے یہ کہے اٹھا ہمارے چاند آئے ہیں. سجی ہے محفل آقا, سجی ہے محفل آقا ہمارے چاند آئے ہیں, سجی ہے محفل آقا ہمارے چاند آئے ہیں. اور بچھاؤ دامن دل اور مالا مال ہو جاؤ, بچھاؤ دامن, بچھاؤ
صدقہ لٹانے غوث کا صدقہ ہمارے جان آئے لٹانے غوث کا صدقہ ہمارے جان آئے لٹانے غوث کا صدقہ ہمارے جان آئے ہیں۔ اور ایک شعر میں حضرت کے حوالے سے علماء لذمت بیٹھے ہیں اور میرے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا دل جھومے گا۔ یہی وہ ہیں جنہیں میرے رضا نے نور لکھا ہے، یہی وہ ہیں جنہیں میرے رضا نے نور لکھا ہے، یہی وہ ہیں جنہیں میرے رضا نے نور لکھا ہے، یہی وہ ہیں جنہیں میرے رضا نے نور لکھا۔ تو آپ کو بولنا پڑے گا، اعلیٰ حضرت کے غلام لوگ اپنے ملت کے غلام ہیں، تو ایک ہاتھ رسم ملت کے نام پر، دوسرا اعلیٰ حضرت کے نام پر انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ یہی وہ ہے، ہاتھ سلامت حضور کے نام پر ان کو اٹھانا ہے۔ یہی وہ ہے، یہی وہ ہے، یہی وہ ہے جنہیں میرے شاد آئے لٹاؤ دل کا نذرانہ، لٹاؤ دل کا نذرانہ، لٹاؤ دل کا نذرانہ ہمارے جان آئے لٹاؤ دل کا نذرانہ ہمارے جان آئے ہیں۔ اور میں عشق مدینہ پینے والوں جھوم جاؤ، میں عشق مدینہ پینے والوں جھوم جاؤ تمام، میں عشق مدینہ پینے والوں جھوم جاؤ تمام، لیے چاہت کا پیمانہ ہمارے شاد آئے، لیے چاہت کا پیمانہ ہمارے شاد آئے۔ آخری شعر بفیض حضرت مخدوم بھی کا اور خواجہ کا، بفیض حضرت مخدوم بھی کا میرے خواجہ کا، بفیض حضرت مخدوم بھی کا اور خواجہ کا، بفیض حضرت مخدوم بھی کا میرے خواجہ کا، بنانے سب کو دیوانہ ہمارے شاد آئے ہیں، بنانے سب کو دیوانہ، بنانے سب کو دیوانہ ہمارے شاد آئے ہیں، لٹاؤ دل کا نذرانہ، لٹاؤ دل کا نذرانہ ہمارے شاد آئے ہیں۔ والا جذبه في الاساد والا قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ لوگ 15 منٹ بات کر رہے ہیں اور خاموشی سے آپ سنیں۔ پورا بازار تو اپنا گھر ہے، یہ تو کوئی احساس نہیں ہے دل و دماغ میں کہ بیچاروں کا بہت خرچ کروا کے آئے ہیں، چاہے دم ہو اس بار یا اس بار اتنا ہی ہے۔ پورا بازار یہ بیٹا تھا، وقت دعا تھا، لیکن پھر یہ میرے استاذ کے بیٹے ہیں اور میں حضور مفکر ملت
کے شاگردوں میں شامل ہوں اور یہ میرے استاد کے بیٹے ہیں، تو اس احترام میں کہ استاد کا بیٹا خطاب کرنے جا رہا ہے تو مجھے چلے جانا چاہیے، ہمت کیا اور استادی کا گھر ہے رحمہ ابو کلام، وہ استادی کی محبت میں ذری ہوا کھایا گیا۔ بامبے کے خطاب تو نظامی باغی تھے، ان کی تقریر کرنا لگا اور نکتوا دیا اور چلا آیا۔ تقریر کرنا مقصد علامہ ملا حسن بغدادی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان میں جو بیوی ہے اسے بیوی کا درجہ دے دو، جو شوہر ہے اسے شوہر کے درجے پہ لے آؤ، اور جو بیٹا ہے اسے بیٹے کے مقام پر لاؤ۔ تو چار ہی تو ہیں، ایک شوہر ایک بیوی، علی فاطمہ حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، ارے گو جلدی سے بولو، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بات یہ نہیں ہے اہل بیت جو صحابہ بھی ہیں، اہل بیت جو صحابی بھی ہیں، ایک شرف میں بھی ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، علی صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے علامہ کہ علی کا درجہ کیا ہے، ہم تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ افضل الناس بعد الانبیاء، آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک اور مسیح ابن مریم سے لے کر قیامت تک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہے۔ بے شک بے شک۔ کیسے افضل ہے؟ جیسے آقا نبی اور رسولوں میں افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولیے، واہ جیسے آقا نبی اور رسولوں میں افضل ہے۔ اور رہ گئے اہل بیت، تو دیکھو صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ میں علامہ آپ کی تقریر کے ایک جملے کی طرف جا رہا ہوں، آپ ہی کی تقریر کا ایک جملہ ہے، اسی جملے پہ آ رہا ہوں بہت آرام سے۔ علی قطب ولایت، بے شک سبحان اللہ، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین قطب ولایت، اور ان کی اولادوں میں زین العابدین، امام بکر، امام قاسم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام محمد جبار، امام حسن عسکری۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ نسل پاک کے خاص جو پاک اور صاف ہیں، یہ سب اختاب عالم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے پھر حسن عسکری کے بعد جانتے ہو اس وقت کون ہے؟ معلوم ہے علامہ یہ بتانا چاہتے تھے لیکن لیفٹ رائٹ چلے گئے، شاہ وہیں سے ہٹے، وہ شاہ۔ یہ بتانا آج کے وقت میں جانتے ہو کون ہے؟ جب تک مہدی نہ آ جائے، غوث الثقلین، پیر پیرا، شاہ جیلا، بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پورے اولیاء امت اس عہد سے لے کر آج تک، علی شیخ کے عہد سے لے کر آج تک، علماء امت اور اولیاء امت جب عبد القادر جیلانی کا مقام نہ سمجھ پائے تو عبد القادر جیلانی کے جد اعلیٰ امام علی کا مقام کا سمجھ پائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک ماتریدی کے ترجمان، امام اشعری کے نظریات کے نگہبان، امام محمد رضا خان فاصل بریلوی نور اللہ وقلو، انہی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرماتے ہیں، وقت کا مرتبہ اے غوث ہے بھلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारा पंचतन, 1 नारा हैदरी। ये मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की औलाद। हमारा मुजद्दिद कहता है जब कोई तेरा तलवा नहीं जान सकता तो फिक्र रज़ा के आधार कहते हैं, तो फिर कोई अली का जलवा क्या जानता है? क्या बात, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला देखिए, मैंने आप लोगों की मोहब्बत में बोल दिया है और बस हालात ऐसे हैं कि बस मुझे रुक जाना चाहिए, वरना मैं तो खतीब हूँ। दोबारा आऊँगा, बोलूँगा और फिर प्रोग्राम किया जाएगा। एहसास हुआ कि पूरा बाजार में प्रोग्राम कम तो इसे बढ़ाया जाएगा और से बोला मौसम के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। क्या ख्याल है? कमाया जाएगा, चंदा दिया जाएगा। जो चंदा नहीं देगा ना देगा, वो अपना धंधा जाने, लेकिन हम जो चंदा देगा उसके धंधे के लिए तो दुआ मांगेंगे। जब उसका रुपया लगेगा तो उसके लिए दुआ की जाएगी। जोर से बोलिए। इंशाअल्लाह प्रोग्रामात में जारी किए जाएंगे। बहुत ज़माने से सुस्तियाँ जारी हैं, इसलिए कि हमारे पूरा बाजार का जो कुतुब है हाफिज हनीफ ये खुद सोचता है। एक वाक़या पढ़ा था, आधा याद है आधा भूल गए, कहीं तो सुना दे आहिस्ता आहिस्ता। एक शहर का कुतुब था, एक दूसरे इलाके का कुतुब आया जी, तो फल बेच रहा था, वो कपड़ा बेच रहा था, याद नहीं रहेगा। तो पूछा कितने कोई इतने, अच्छा बड़ा महंगा करो और सस्ता करो, इतना देंगे, इतना बहस कर रहा था और वो उससे बहस कर रहा था। वो चला उस शहर का निज़ाम ही खराब। जोर से बोलो। जिस शख्स का कुतुब कपड़ा या फल बेचने की मुतय्यना कीमत का फैसला ना कर पाए तो वो शहर कैसे चलेगा? वो तो हाँ बोल रहा था, चाहे माल बिके ना बिके। कुछ दिन बाद वो लौटा तो दूसरा कुतुब भी ट्रांसफर हो चुका था। तो उसके पास कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा ये सामान कितने में देंगे? कहा इतने। कहा घटाओ। कहे मिस्टर लेना वालों न शराफत से निकल जाओ, वक्त नहीं है। तो उसने कहा अब ये सही जी, वाह। अब रोज कुतुब जब होगा तो कैसे काम करेगा? लेकिन अब ये कुतुब काबिल माफी, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा खादिजतुल कुबरा की ये शहजादियाँ बैठी, कुरान पढ़ाया, से बोलो तलफ्फुज़ सही करवाया है, तजवीज़ और तरतीब का ख्याल रखा है कि नहीं जी, कायदे से मशक करवायो, तो इसे धुआंधार तो नहीं चलायो, सबने पकड़ दिए तो ये सबको पढ़ाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक लड़को तलाश कर लाए। कम से कम आपकी इज्जत तो बचाए ली। एक लड़का लाए के हाँ इधर हमने पास क्या नाम है? क्या नाम है? असद है, असद रहो। ये मौला का नाम है। जाओ अल्लामा के पीछे कर दिया, दो पारा कर लिया है। कायदे से पढ़ाया लिखाया, गड़बड़ ना किया होगा। हाँ कायदे से मेहनत से पढ़ाया जी जी। और जिस दिन मेरे तरफ वाली के दोस्त हैं और उनके तरफदार हैं औलादे अली और मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के दोनों बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन के परमाबरदार हैं, उनके गुलाम। इंशाअल्लाह इसी तरह रहेंगे और अपनी बात खत्म कर देते हैं। बच्चियों का नाम ऐलान कीजिए। मोहतरम हजरात, ये हुजूर साहिब सज्जादत दामत बरकातुहु कुदसिया की मौजूद हदीस दारुल उलूम हक चिज़ा मोहम्मदपुर हमारे उस्ताद तशरीफ़ फरमा है और हुजूर वली अहद दिगर तमाम उलमा इकराम। उस्ताद का नाम है भूले जा रहे
उनकी मौजूदगी में हुजूर साहिब सज्जादा दामद बरकातुहू कुदसिया के हाथ से बच्चियों को और बेहतरीन तोहफा इनायत किया जाएगा। पहला नाम मोहम्मद असद इब्न जलालुद्दीन, स्टेज पर आए, नीचे से जाओ आप बेटे। दूसरा नाम है जीनत बिन्त मोहम्मद हनीफ, बैठ जाओ, दुपट्टे ओढ़ के बैठ जाओ। हाँ, माविया बिन्त जावेद, इकरा बिन्त शकील, बिस्मा बिन्त शकील, खुशनुमा बिन्त अब्दुर्रहमान, तहसीन बिन्त रिजवान, अलीना बिन्त इकबाल अहमद, आयरा बिन्त मोहम्मद जमाल, जीनत बिन्त मोहम्मद इरफान, फिजा बिन्त मोहम्मद शमीम, रिजा अलशिफा बिन्त अबरार आलम, मिसबाह बिन्त सिकंदर, जन्नतुल फिरदौस बिन्त अब्दुल हक, सिमरन बिन्त नजरू कुरैशी, खुशबू बिन्त यार मोहम्मद। जो तोहफे पा जाएं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं कुर्सी पर। अहमद रज़ा का सदका दो बेगा पिया का, या नबी सलाम अलैका। अहले बैत इन ज़वात खुशिया के वास्ते से मौला हमारी आबादियों पर अपनी रहमतें नाज़िल आमीन। हम पर रिज़्क़ के दरवाज़े वा फरमा, हमारे रिज़्क़ में ज़्यादती पैदा फरमा, हमारे रिज़्क़ में इज़्ज़त पैदा फरमा, और हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में इल्म की रोशनी दाखिल फरमा, और उनसे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें अपने बड़ों का एहतराम और अपने बच्चों से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमा। इल्म व अदब के ज़ेवर से हमारी आबादियों को आरास्ता फरमा। बारी ताला हमसे माक़ब जो हमारे आबा हमारे अजदाद गुज़र चुके हैं, मौला हमारे ख़ानदान के लोग, उन सब पर रहमत नाज़िल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें हुज़ूर पाक की शफ़ाअत से हिस्से अता फरमा। जिन्होंने इस कार्य खैर में मौला इनको एतमाद दिया, एतबार दिया, और इनके लिए काबिशों के दरवाजे वा किए, बारी ताला उन सब को इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। या अल्लाह, इस जलसे खास का जिन लोगों ने इनेकाद किया, करवाया,
اور اس کے لیے دامے گرمے قدمے سخنے حصے لیے، اس کے اخراجات کے بار اٹھائے اور اس پہ اپنی گاڑی کمائی سے پیسوں کو خرچ کیا۔ یا اللہ یہ چیز ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات۔ واسطہ اہل بیت کا مولا، ہم میں جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، اور جو مخروض ہے اسے قرض سے نجات عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، اور خاتمہ اپنے حبیب نبی رحمت کی محبت پر فرما، اور انہی کی محبت پر قائم رکھ، اور انہی کی محبت پر موت عطا فرما۔ باری تعالیٰ اس محفل خاص میں جو نعمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل ہوئی ہیں مولا، ان سے ہم سب کو حصے عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ کریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔